عزیز طلبہ، جنرل سائنس کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ جماعت چھٹویں، سبق نمبر 10، قوت اور قوت کی قسمیں۔ مشاہدہ کر کے بحث کیجیے۔ 1، چپو نہ چلایا جائے تو کیا پانی میں ناؤ آگے بڑھے گی؟ جواب: نہیں، یہ چپو چلائے بغیر آگے نہیں بڑھے گی۔ 2، بیل گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے کون قوت لگاتا ہے؟ جواب: بیل گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے بیل قوت لگاتا ہے۔ 3، فٹ بال کھیلتے وقت گیند میں حرکت کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟ اس کی سمت کیوں کر بدلتی ہے؟ جواب: ہم اپنے پیروں کی مدد سے گیند کو حرکت دیتے ہیں اور اس کی سمت بھی بدل سکتے ہیں۔ 4، کیا لکڑی سے ڈھکیلے بغیر ٹائر آگے بڑھے گا؟ جواب: نہیں، لکڑی سے ڈھکیلے بغیر ٹائر آگے نہیں بڑھے گا۔ اپنی طرف آتی ہوئی گیند گول پوسٹ کی سمت میں ڈھکیلنے کے لیے ہم اس کو گول پوسٹ کی سمت میں پیر سے ڈھکیلتے ہیں، یعنی قوت لگاتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں ہم کسی چیز کو اٹھانا، سائیکل چلانا اور بروقت روکنا، وزن ڈھکیلنا، نچوڑنا، جھکنا، گاڑی چلانا جیسے کئی کام کرتے ہیں۔ ان کے لیے ہمیں طاقت لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شے کو کسی بھی طرح کھینچنے اور ڈھکیلنے کے لیے لگائی ہوئی طاقت کو قوت کہتے ہیں۔ کوئی بھی شے بذات خود جگہ نہیں بدلتی، شے کو ہٹانے کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ متحرک شے کی سمت بدلنے اور اسے ساکن کرنے کے لیے قوت کا استعمال ہوتا ہے۔ بتائیے تو بھلا، ایک اسپرنگ لے کر اسے تانا جائے تو کیا ہوگا؟ جواب: اسپرنگ کی شکل بدل جاتی ہے، اصل شکل کھو جاتی ہے اور کھینچی ہوئی اسپرنگ ایک نئی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ لوہے کی شے گرم کر کے سرخ ہونے پر لوہار اس پر ہتھوڑا مارے تو کیا ہوتا ہے؟ جواب: جب لوہار لوہے کی گرم شے پر ہتھوڑا مارتا ہے تو اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ شے کی شکل بدلنے کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ قوت کی قسمیں۔ 1، عضلاتی قوت۔ تصویر میں انجام پانے والے تمام کاموں میں جسم کی ہڈیوں اور عضلات کی وجہ سے حرکت ہوتی ہے۔ سامنے کی تصویر میں وزن اٹھانے والا شخص عضلات کی قوت استعمال کر کے وزن اٹھا رہا ہے۔ عضلات کی مدد سے لگائی گئی قوت کو عضلاتی قوت کہتے ہیں۔ آئیے غور کریں، آپ روزمرہ زندگی میں عضلاتی قوت کا استعمال کر کے کون سے کام کرتے ہیں؟ جواب: سامان اٹھانا، اسکول کا بیگ اسکول لے جانا، سائیکل چلانا، کرکٹ، فٹ بال، ہاکی جیسے کھیل کھیلنا، وزن اٹھانے کی ورزش وغیرہ۔ 2، میکانیکی قوت۔ کئی کام کرنے کے لیے ہم مختلف مشینوں کا استعمال کرتے ہیں۔ کچھ مشینیں چلانے کے لیے عضلاتی قوت کا استعمال ہوتا ہے۔ کچھ مشینیں بجلی یا ایندھن کا استعمال کر کے چلائی جاتی ہیں۔ ایسی مشینوں کو خودکار مشینیں کہتے ہیں کیونکہ اس میں میکانیکی قوت لگائی جاتی ہے، مثلاً سلائی مشین، بجلی کا پمپ، واشنگ مشین، مکسر وغیرہ۔ مشینوں کا استعمال کر کے ہم کئی کام کرتے ہیں، ان کی فہرست بنائیے۔ مشینوں کے ذریعے لگائی گئی قوت کو میکانیکی قوت کہتے ہیں۔ 3، ثقلی قوت۔ کسی شے کو قوت لگا کر اوپر پھینکا جائے تو تھوڑی اونچائی پر جا کر وہ واپس نیچے آتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ درخت کے پھل ٹوٹ کر زمین پر کیوں گرتے ہیں؟ زمین تمام چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ زمین جس قوت سے چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اسے ثقلی قوت کہتے ہیں۔ ایسا ہو چکا ہے۔ سر آئزیک نیوٹن نے 17ویں صدی میں کشش ثقل کو دریافت کیا۔
زمین کی ثقلی قوت ہمیشہ اوپر جانے والی شے کے مخالف سمت عمل کرتی ہے، اس لیے اوپر پھینکی گئی شے کی رفتار بتدریج کم ہوتی جاتی ہے اور آخر میں وہ صفر ہو جاتی ہے۔ تب شے مزید اوپر نہ جا کر نیچے گرنے لگتی ہے۔ نیچے گرتے وقت اس کی رفتار میں ثقلی قوت کی وجہ سے مسلسل اضافہ ہوتا ہے۔ عمل کیجیے۔ ایک چھوٹا پتھر اور ایک بالٹی پانی لیجیے۔ بالٹی سے تقریباً 20 سینٹی میٹر اونچائی سے پتھر کو پانی میں چھوڑیے۔ پانی میں پتھر کے گرنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اب اسی پتھر کو 100 سینٹی میٹر اونچائی سے پانی میں ڈالیے۔ پتھر پانی میں گرتے ہی آواز سنائی دیتی ہے۔ اوپر کے دونوں عمل میں آواز میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس سے کیا واضح ہوتا ہے؟ 2. تصویر میں تھیلے اٹھانے کا عمل نظر آ رہا ہے۔ ایک تھیلا چھوٹا اور دوسرا بڑا ہے۔ یہ دونوں تھیلے اٹھانے میں کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ چھوٹے تھیلے پر ثقلی قوت کم ہے، یعنی اس کا وزن کم ہے۔ بڑے تھیلے پر ثقلی قوت زیادہ ہے، یعنی اس کا وزن زیادہ ہے۔ زیادہ وزن اٹھانے کے لیے زیادہ قوت لگانی پڑتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ شے کا وزن معلوم کرنے کے لیے اسے کمانی دار ترازو کے ہک سے لٹکاتے ہیں۔ لٹکائی ہوئی شے زمین کی ثقلی قوت کی وجہ سے نیچے کھنچتی جاتی ہے۔ اسی وقت اسپرنگ کے تناؤ کی قوت شے کو مسلسل اوپر کھینچتی ہے۔ جب اسپرنگ کا تناؤ اور زمین کی ثقلی قوت مساوی ہو جاتے ہیں، اس وقت شے ساکن ہو جاتی ہے۔ اس حالت میں ترازو پر بنی پیمائشی پٹی سے ثقلی قوت واضح ہوتی ہے، یعنی شے کا وزن معلوم ہوتا ہے۔ شے پر عمل کرنے والی ثقلی قوت یعنی اس شے کا وزن ہوتا ہے۔ معلومات حاصل کر کے بحث کیجیے۔ نظام شمسی میں سورج اور سیاروں کے درمیان کشش ثقل کی قوت عمل کرتی ہے، اس لیے سیارے مسلسل سورج کے اطراف گردش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سیاروں اور ذیلی سیاروں کے درمیان بھی ثقلی قوت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود تمام سیارے اور ذیلی سیارے سورج کی جانب کیوں نہیں کھنچتے؟ آئیے غور کریں۔ آسمان پر اڑنے والے ہوائی جہاز پر کون کون سی قوتیں عمل کرتی ہیں؟ جواب: جب کوئی ہوائی جہاز آسمان کی طرف اٹھتا ہے تو وہ میکینکی قوت استعمال کرتا ہے۔ پائلٹ عضلاتی قوت کا استعمال کرتا ہے۔ وزن یا ثقلی قوت ہوائی جہاز کو نیچے کھینچتی ہے۔ یہ پنکھوں کے اوپر بہنے والی ہوا سے پیدا ہونے والی قوت کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ رگڑ کی قوت ہے۔ پروپیلر کے ذریعے قوت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک میکینکی قوت ہے اور ہوائی جہاز کے لیے ہوا کی مزاحمت کی وجہ سے ہونے والی رکاوٹ کی مخالفت کرتی ہے۔ مقناطیسی قوت۔ میز پر ایک مقناطیس رکھیے۔ مقناطیس کے قریب ایک لوہے کی بڑی کیل لے جائیے۔ وہ مقناطیس سے چپک جاتی ہے۔ اب مقناطیس کو ہوا میں کیل سے دور کھڑا پکڑیے۔ کیا ہوگا؟ مقناطیس کے ذریعے لگائی گئی قوت مقناطیسی قوت کہلاتی ہے۔ 5. رگڑ کی قوت۔ کیرم کی گوٹ کو آہستہ سے دھکا دینے پر وہ کیرم بورڈ پر پھسلتے ہوئے آگے بڑھتی ہے، لیکن کچھ دور جا کر رک جاتی ہے۔ ہموار فرش یا زمین پر لڑھکنے والی گیند تھوڑی دور جا کر رک جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دو سطحیں ایک دوسرے سے رگڑتی ہوں تو ان میں رگڑ کی قوت عمل کرنے لگتی ہے۔ وہ ہمیشہ حرکت کی مخالف سمت میں عمل کرتی ہے۔ سائیکل چلاتے وقت بریک لگانے پر سائیکل کچھ فاصلے پر جا کر رک جاتی ہے۔ بریک کس طرح عمل کرتا ہے؟ کس حصے میں رگڑ پیدا ہوتی ہے؟ آئیے غور کریں۔ کیرم کھیلتے وقت بورڈ پر پاؤڈر
क्यों डालते हैं? जवाब: कैरम खेलते वक्त गोटी को धक्का देने पर वो कैरम बोर्ड पर फिसलते हुए आगे बढ़ती है। अगर कैरम बोर्ड पर पाउडर नहीं डाली जाए तो रगड़ की ताकत ज्यादा होगी, इससे गोटी फिसलने में रुकावट आएगी। लिहाजा कैरम बोर्ड की सतह को चिकनी बनाने के लिए कैरम बोर्ड पर पाउडर डालते हैं। अमल कीजिए। हमवार सतह के कागज इसी तरह रेगमाल के दो दो टुकड़े लेकर पहले कागज के टुकड़ों को आपस में रगड़ें। इसी तरह रेगमाल के टुकड़ों को भी आपस में रगड़ें। क्या होता है? हमवार सतह एक दूसरे पर आसानी से रगड़ी जा सकती है क्योंकि उनमें रगड़ की कुव्वत कम होती है, जबकि गैर हमवार सतहों को एक दूसरे पर आसानी से रगड़ा नहीं जा सकता क्योंकि उनमें रगड़ की कुव्वत ज्यादा होती है। जमीन पर चलते वक्त रगड़ की कुव्वत की वजह से आगे बढ़ना आसान होता है। रगड़ न हो तो हम फिसल कर गिरते हैं। मसलन तेल गिरे हुए या गीले फर्श पर फिसलने का ज्यादा इम्कान होता है। कीचड़ में फंसी हुई मोटर को बाहर निकालने के लिए लकड़ी का तख्ता क्यों डाला जाता है? क्योंकि लकड़ी का तख्ता डालने से पहिए और तख्ते में रगड़ की कुव्वत पैदा होती है और मोटर कीचड़ से बाहर आ जाती है। मुख्तसर ये कि ज़रूरत के मुताबिक रगड़ की कुव्वत को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। 6. बर्क़ सुकूनी की कुव्वत। 1. कागज़ के छोटे टुकड़े मेज़ पर फैलाइए। थर्माकोल के टुकड़े या हवा भरे गुब्बारे को रेशम के कपड़े से रगड़कर कागज़ के टुकड़ों के करीब लाइए। 2. प्लास्टिक का कंघा जिस पर तेल न लगा हो बालों पर रगड़कर ये अमल दोबारा कीजिए। 3. मोर के पंख को 2 कागज़ के दरमियान रगड़कर अपनी उंगलियों के करीब लाकर देखिए क्या होता है। जवाब: कागज़ के टुकड़े, मोर का पंख और हमारे बाल कुछ हरकत करते हैं। ये तमाम अशिया बर्क़ सुकूनी पैदा करती हैं और इस वजह से ये हरकत नज़र आती है। ऊपर के अमल में कागज़ के टुकड़े, मोर के पंख हिलते हुए नज़र आते हैं। ऐसा क्यों होता है? रगड़ की वजह से रबर, प्लास्टिक, एबोनाइट जैसी अशिया में बरक़ी बार पैदा होता है। इन बारदार अशिया में जो कुव्वत पैदा होती है उसे बर्क़ सुकूनी की कुव्वत कहते हैं। मजमूई कुव्वतें। कभी किसी काम के लिए शय पर एक ही वक्त में मुख्तलिफ कुव्वतें अमल करती हैं, तब वो काम पूरा होता है। रोलर कोस्टर या समुद्र के किनारे पर सेल बोट की मशक़ें आपने देखी होंगी। इसमें मुख्तलिफ किस्म की कुव्वतें यकजा होती हैं। इसके मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए इंटरनेट के गूगल सर्च में ट्रिक्स साइंस टाइप करके मालूमात हासिल कीजिए। थोड़ी तफरीह। रंगीन प्लास्टिक की मछलियाँ बनाइए। मछलियों की एक जानिब पिन लगाइए। एक गहरे तश्त या बर्तन में पानी लेकर उसमें मछलियाँ छोड़िए। मछलियाँ पानी में तैरती हैं। एक मकनातीस लेकर पानी के ऊपर घुमाइए। क्या ऐसे मुख्तलिफ खिलौने बनाए जा सकते हैं? किस तरह? हमने क्या सीखा? रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुख्तलिफ काम अंजाम देने के लिए कुव्वत की ज़रूरत होती है। शय को हरकत देने या सिमत बदलने के लिए, इसी तरह शय की शक्ल बदलने के लिए कुव्वत ज़रूरी है। अज़लाती कुव्वत, मैकेनिकी कुव्वत, सकली कुव्वत, मकनातीसी कुव्वत, रगड़ की कुव्वत और बर्क़ सुकूनी की कुव्वत, ये तमाम कुव्वत की किस्में हैं।